آج ہم ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جو ایک خاموش لکڑہارے، ایک امیر گھر کی بیٹی اور ایک ایسی غلط فہمی کے گرد گھومتی ہے جو ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھئی عزت اور وقار کو دولت سے نہیں تولا جا سکتا، اور کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت خاموشی میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ کتنی سچی بات ہے نا؟ کبھی کبھی خاموش لوگ ہی سب سے بڑی کہانیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے مرکزی کردار حمزہ کی خاموشی آخر کون سی انوکھی کہانی رقم کرتی ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ہمارے پہلے کردار سے، حمزہ، جو ایک بہت ہی عاجز اور پرہیزگار لکڑہارا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، حمزہ ہر صبح اس وقت اٹھتا جب ابھی ٹھیک سے روشنی بھی نہیں پھیلی ہوتی۔ وہ اپنی محنت کی کمائی پر جیتا تھا، اور اس کا ایمان تھا کہ رزق بازار سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ غربت کا سب سے بڑا عیب شور مچانا ہے، اسی لیے وہ دنیا کا سامنا بڑے وقار اور خاموشی سے کرتا تھا۔ اس کی یہ خاموشی اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی اصل طاقت تھی۔ اچھا، اب کہانی کا رخ مڑتا ہے ہمارے دوسرے مرکزی کردار عائشہ کی طرف، اور اس سے ایک لمحے کی طرف جب یہ دو بالکل مختلف دنیائیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ شہر کے بالکل بیچ میں ایک امیر باپ کی بیٹی عائشہ اپنی کھڑکی سے دنیا کو دیکھتی تھی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، آسائش، وہ سب کچھ جس کی لوگ خواہش کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اس کی دنیا میں ایک خالی پن تھا، ایک ایسا اکیلا پن جسے کوئی چیز بھر نہیں پا رہی تھی۔ دونوں کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف غربت اور سخت محنت، تو دوسری طرف دولت اور خاموش مشاہدہ۔ لیکن ایک چیز تھی جس نے ان دونوں کو جوڑ دیا، اور وہ تھا ایک خاموش لمحہ جب عائشہ نے وہ دیکھ لیا جو دوسرے نہیں دیکھ پائے تھے۔ حمزہ روز اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا، اور اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح زمین پر ٹکی ہوتی۔ اس نے کبھی اوپر نہیں دیکھا، اور شاید یہی وہ بات تھی جس نے عائشہ کو اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ سوچئے، ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر کوئی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، حمزہ کی یہ بے نیازی اسے سب سے الگ بنا رہی تھی۔ عائشہ نے شاید پہلی بار محسوس کیا کہ سچی عزت دکھاوے میں نہیں بلکہ نظریں جھکانے میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، یہ معصوم سا معمول جلد ہی عائشہ کے خاندان کے اندر شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے، اور کہانی میں ایک نیا موڑ آ جاتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹی سی بات غلط فہمیوں کا طوفان کھڑا کر دیتی ہے۔ پہلے دن عائشہ حمزہ کے باوقار انداز کو نوٹس کرتی ہے، دوسرے دن اس کا بھائی اسی معمول کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، تیسرے دن زید نامی ایک شخص جو خود عائشہ سے شادی کا خواہش مند ہے، اس شک کو خاندان کے وقار کا مسئلہ بنا کر پیش کرتا ہے اور خوف کو مزید ہوا دیتا ہے، اور پھر چوتھے دن ان سرگوشیوں کا اثر ہوتا ہے۔ باپ بنا سچائی جانے اپنی بیٹی کی کھڑکی کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اگلے دن جب حمزہ وہاں سے گزرا تو اس نے بند کھڑکی دیکھی۔ اس نے بس یہی سوچا کہ شاید موسم خراب ہونے والا ہے، اور آگے بڑھ گیا۔ اس بیچارے کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس طوفان کی وجہ سے یہ کھڑکی بند ہوئی ہے، وہ طوفان تو وہ خود ہے۔ اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ وہ لمحہ آ جاتا ہے جہاں الزامات لگائے جاتے ہیں اور ہر کردار کو اپنی اصلیت دکھانی پڑتی ہے۔ جب ایاز نامی ایک شخص سے اس کی شادی کی بات چلتی ہے تو عائشہ پہلی بار اپنی خاموشی توڑتی ہے، مگر بہت مضبوطی سے۔ وہ اپنے باپ سے کہتی ہے، کل میں مسکرانا سیکھ لوں گی، مگر وہ مسکراہٹ اس گھر کی خوشی نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ صرف ایک رشتے سے انکار نہیں تھے، بلکہ اپنے خاندان کو یہ بتانا تھا کہ زبردستی کی خوشی اصل میں ایک گہرا دکھ ہوتی ہے۔ اور یہاں کہانی ایک حیرت انگیز موڑ لیتی ہے۔ ایاز، جسے رشتے کے لیے بلایا گیا تھا، وہ صورتحال کی نزاکت کو سمجھ جاتا ہے۔ وہ زبردستی کرنے کے بجائے بڑی عزت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں کسی کے ٹوٹے دل پر اپنا گھر نہیں بناؤں گا۔ اس کی خاموشی ہی اس کی گواہی ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سچا رشتہ مجبوری پر نہیں، رضامندی پر قائم ہوتا ہے۔ اور پھر حمزہ کو اس گھر میں بلایا جاتا ہے۔ وہ سر جھکائے ہر فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار وہاں حاضر ہوتا ہے۔ یہ ایک غریب لکڑہارے اور ایک طاقتور خاندان کے درمیان ایک بہت ہی فیصلہ کن لمحہ تھا۔ جب ساری سچائی سامنے آتی ہے تو عائشہ کے باپ کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوتا ہے۔
وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے صرف افواہوں پر یقین کر کے ایک بے گناہ شخص کی توہین کی ہے۔ وہ حمزہ کی طرف دیکھتا ہے اور اعتراف کرتا ہے، تم لکڑہارا ضرور ہو، مگر تم نے عزت کا بوجھ مجھ سے کہیں بہتر اٹھایا ہے۔ یہاں سے کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے، ایک ایسا انجام جس کی بنیاد دولت پر نہیں بلکہ خالصتاً عزت اور وقار پر رکھی جاتی ہے۔ اب باپ حمزہ کا امتحان لیتا ہے، مگر یہ دولت کا نہیں، کردار کا امتحان تھا۔ پہلا سوال حمزہ سے، کیا تم عزت کے ساتھ ذمہ داری اٹھا سکو گے؟ حمزہ کا جواب سادہ مگر بہت گہرا تھا، جو ہوگا حلال ہوگا اور میں ذمہ داری سے کبھی نہیں بھاگوں گا۔ پھر وہی سوال بیٹی سے کیا جاتا ہے، اور عائشہ کا جواب تو جیسے اس کہانی کا نچوڑ ہے، جس شخص نے مجھے حاصل کرنے کی کوشش تک نہیں کی، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ بس ان دو جوابات کے بعد باپ کو اپنا فیصلہ مل جاتا ہے اور وہ اس نکاح کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ شادی بہت سادگی سے ہوتی ہے، بغیر کسی دکھاوے کے، نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی نمائش۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو شور سے نہیں بلکہ صبر، عزت اور اللہ پر یقین سے بنا تھا۔ اور یہ کہانی ہمیں اسی ایک سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اصل وزن کس چیز میں ہے؟ سونے سے بھری تھیلی میں یا عزت سے بھرے دل میں؟ اس سوال کا جواب ہی شاید ہماری اپنی کہانی کا رخ طے کرتا ہے۔